ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ناظرین، آپ آج ٹیلی ویژن سے یہ خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں آج ایکسکلوسیو، اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ آج امن کی تلاش میں پھر کابل پہنچے۔ وہاں پر چیفز آف ڈیفنس کی ایک کانفرنس تھی جس میں امریکی مسلح افواج کے سربراہ بھی تھے، افغانستان کی فوج کے سربراہ بھی تھے، اس کے علاوہ افغانستان میں موجود امریکی فوج کے سربراہ بھی موجود تھے اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کی افواج کے سربراہان بھی موجود تھے۔ پاکستان کا واضح موقف ہے اور آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کا اعادہ بھی کیا کہ افغانستان میں امن ہے تو اس خطے میں امن ہے، اور آرمی چیف نے واضح کر دیا کہ خطے کا امن تو آتا ہی افغانستان کے راستے سے ہے۔ ساتھ ساتھ امریکہ کی طرف سے اس فیمس یا انفیمس ٹویٹ کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات ابھی سٹیبل نہیں ہوئے، ٹربولنس جاری ہے، کس ڈائریکشن میں جاتے ہیں، دونوں سائیڈز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، بات چیت کر رہی ہیں، لیکن ابھی واضح طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس وقت امریکہ کے اتحادی ہیں یا امریکہ کی واچ لسٹ پر آنے والے ہیں۔ بھارت کا رویہ بھی مسلسل کوسچنیبل ہے، اور گزشتہ 2 دنوں کے بعد جس طرح کی دھمکیاں آئی ہیں وہ ہم سب کے لیے سنجیدہ طور پر سوچنے کی بات ہے کہ یہ خطہ کہاں جا رہا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا۔ مہمانوں کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے اسلام آباد اسٹوڈیو میں مہمان ہیں جناب ڈاکٹر محمد فیصل صاحب، ترجمان دفتر خارجہ، بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے دوست رؤوف حسن صاحب، نامور تجزیہ نگار ہیں اور ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ کے سربراہ بھی ہیں۔ آپ کا تو سبجیکٹ ہے، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ مجھے جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی، ریٹائرڈ صاحب نے، سابق سیکرٹری دفاع پاکستان، بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے یہ سیکیورٹی پالیسی بھی ہے، فورن پالیسی بھی ہے، اس خطے کا امن، اس خطے کی سلامتی اور اس خطے کے درمیان تعلقات کے حوالے سے بھی آج کی میٹنگ بہت اہم میٹنگ تھی۔ کتنی اہمیت پاکستان آج کی اس کابل میٹنگ کو دیتا ہے؟ جی، کابل کے پروسیس میں جتنے بھی افغانستان کے امن کے پروسیس میں میٹنگز ہو رہی ہیں وہ ساری ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس سلسلے میں پچھلے جمعے اور ہفتے کو افغانستان سے ایک ڈیلیگیشن یہاں آیا ہوا تھا۔ حکمت کارزائی صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں، ڈیپٹی فارن منسٹر کی سربراہی میں ہماری فارن سیکرٹری اور عسکری اور سول قیادت کے ساتھ ان کی بڑی تفصیل 2 دن ملاقات ہوئی۔ اس کا نتیجہ نہیں نکل سکا، اور یہ اس بات کا اعادہ یقیناً کیا گیا کہ یہ بات چیت ابھی جاری رکھی جائے۔ جب آپ کہتے ہیں نتیجہ نہیں نکل سکا تو کیا چیزیں رہ گئیں جن کے اوپر ایگریمنٹ نہیں ہو سکا؟ ہمیں ایک مشترکہ زمین یا مشترکہ جواز تلاش کرنا ہے جس میں ہم اکٹھے کامن اہداف آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی طرف کاوش کر سکیں۔ اس میں اسپیسیفکس کیا ہیں اس میں میں نہیں بتا سکوں گا، لیکن یہ ہے کہ کچھ ان کے ایریاز آف کنسرنز ہیں، پبلک ڈومین میں ہیں موسٹلی، مگر میرا کہنا مناسب نہیں، کچھ ہمارے ایریاز آف کنسرنز ہیں، ان دونوں کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے اور اس کے بعد اکٹھے ہو کر اس طرف کاوش شروع کرنی ہے۔ یہ صرف ایک فکرہ میں کہہ دوں کہ افغانستان کے مسائل کا حل سب سے اچھا طریقہ افغانستان اور پاکستان کی بائی لیٹرل بات چیت ہے جو اس کو حل کو آئیڈینٹیفائی کرے اس طرف۔ تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ یعنی ہمارا ڈیلیگیشن پہلے گیا، فارن سیکرٹری صاحبہ گئی تھی کابل، پھر ان کا آیا، اور ایک چیز ہمیں بتائی گئی تھی کہ کوئی مشترکہ تحقیقات ہوں گی کابل دھماکے جو حالیہ ہوئے، اس پہ بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ بہت ساری چیزوں پہ پیش رفت ہوئی جی، لیکن جو ہماری کنسرنز ہیں جس میں افغان مہاجرین کا یہاں ہونا، ان کی واپسی اور پرماننٹ واپسی، یہ نہ ہو کہ واپس ہو جائیں اور پھر وہ کہیں اور سے گھوم کر آ جائیں، پہلے ایسا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ نارکوٹکس، ڈرگز کا ایکسپونینشل رائز 80% سے اوپر جو ہے انکریز ہے، UNODC کی رپورٹ ہے۔ افغانستان سے یہاں جو حملے ہو رہے ہیں اور بارڈر کی جو ہے تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کی بھی کچھ کنسرنز ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ظاہر ہے کچھ کوشش ہی کرنی پڑے گی کہ کامن گراؤنڈ کیا ہو تو وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے۔ اس میں سب سے پازیٹیو بات یہ ہے کہ ملاقاتیں جاری ہیں، 3 تاریخ کو ہوئی، 9 اور 10 کو ہوئی، اب آرمی چیف چلے گئے ہیں،
آگے پھر ہوگی. یہ تمام ملاقاتیں اس چیز کی کلیئر انڈیکیشن ہے کہ دونوں ممالک اس کو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل نظر آتی ہے, روشنی نظر آتی ہے, اسی کی طرف کو کاوش ہو رہی ہے جی. تو دیکھتے ہیں. امید کی کرن ہے, ڈیڈ لاک نہیں ہے. رؤف حسن صاحب, یہ سینٹرل ایشین ممالک آ گئے, امریکی افواج کے سربراہ آج بیٹھے, یعنی سینٹرل کمانڈ کے بھی اور ریزولوٹ مشن کے بھی, افغان آرمی چیف بھی بیٹھے. یہ ایک ریجنل سلوشن کی بات اس سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے, لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقی امپورٹنٹ ریجنل کنٹریز نہیں ہیں آج کی اس ملاقات میں. فار ایگزامپل ایران نہیں ہے, فار ایگزامپل ٹرکی نہیں ہے. اس میں کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ تو ریجنل پیس کا انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں. دیکھیے, جو پرنسپل ریالٹی ہے اس کو فیس کر لیتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر پاکستان اور افغانستان نے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہے تو ان کو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی. یہ فنڈامنٹل ہے, براہ راست بات کرنی پڑے گی. اس کے لیے جنرل باجوہ پہلے بھی گئے تھے, آج پھر تشریف لے گئے ادھر. اب اس میں اگر آپ نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے تو آپ نے اس کو ایکسپینڈ اس بیسس کے اوپر کرنا ہے کہ کون سے وہ ممالک ہیں جو اس بائیلیٹرل پروسیس کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اس میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. انڈر دا پریزنٹ سرکمسٹانسز, اور جو اس وقت کی سچویشن ہے اس میں جو وہ پرنسپل ممالک ہیں وہ امریکہ ہے اور چین ہے, اور سبسیڈری لیول کے اوپر جو ممالک ہیں اس میں ایران آتا ہے, اس میں ٹرکی آتا ہے, اس میں رشیا آتا ہے, اور اس میں سینٹرل ایشین ریپبلکس آتی ہیں. ایران کی اس میں جو امپورٹنس ہے پاسبلی وہ سبسیڈری کنٹریز سے تھوڑی سی زیادہ بھی بنتی ہے کیونکہ وہ طالبان کے ساتھ بہت ڈیپلی انگیج رہا ہوا ہے. ہمارا جو بائیلیٹرل ہمارے ڈائلاگس ہوئے ہیں بہت سے, اس میں سے ابھی ہم نے ایک وہ ڈینش پروجیکٹ کی جو فائنڈنگز ہیں ان کو بھی لانچ کیا ہے, پچھلے کچھ 10 دن ہوئے ہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں, سب سے امپورٹنٹ 2 چیزیں ہیں جو ٹیک اویز تھے. نمبر 1 کہ جو آپ کے اختلافات ہیں ان کو پبلک ڈومین سے باہر رکھیں, یعنی عوام کا حق نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے کسی چیز, دونوں ممالک کے درمیان عوام کا حق نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ کیا کر رہی ہیں ہماری حکومت. یہ حق کی بات یہاں نہیں آتی. آپ نے ایک ایشو جو کہ لنگر کر رہا ہے ڈیکیڈ سے, اس کو حل کرنا ہے اور بہت ضروری ہے کہ اس کو حل کریں. انہوں نے کہا کہ اس حل کے لیے جو 2 چیزیں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں, جو فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں, ان میں سے ایک ہے کہ فنڈامنٹلی اس کو آپ پبلک ڈومین سے باہر رکھیں. نمبر 1 بات ہے کہ ابھی آپ کے ڈاکٹر صاحب بھی کچھ چیزیں جو انہوں نے بالکل صحیح طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں اس کو اسٹیٹ نہیں کر سکتا, جو کہ اس کانٹیکسٹ میں آتا ہے. نمبر 1 اور نمبر 2, انگیجمنٹ جو ہے وہ ان انٹرپٹڈ اور ان انٹرپٹیبل ہونی چاہیے. اور یہی آج آرمی چیف نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جوائنٹ ایفرٹس چاہیے اور اس کے لیے ہمیں مستقل مزاجی سے ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہے. ایگزیکٹلی جب آپ یہ 2 فنڈامنٹلز کو ریکگنائز کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ مسئلے کے ایونچوئل حل کی طرف بڑھنا شروع کر دیں گے. اب ایشوز کیا ہیں؟ ایشوز وہ ہیں جن میں کہ میں فیل کرتا ہوں کہ بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں. افغانستان کے ایشوز آپ کے ساتھ کیا ہیں کہ طالبان یہاں سے اٹیک کر رہے ہیں, حقانی نیٹ ورک کے لوگ یہاں سے اٹیک کر رہے ہیں. آپ کے ایشوز ان کے ساتھ کیا ہیں کہ جی ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں, اور اب جو ایک لیٹسٹ ایشو آیا ہے وہ آیا ہے کہ جی افغان ریفیوجیز جو ہیں ان میں انفلٹریشن ہو چکی ہوئی ہے ٹیررسٹ کی. اب یہ صرف افغانستان اور پاکستان اس مسئلے کو انفارچونیٹلی مل کے نہیں حل کر سکتے, اس میں آپ کو مدد کی ضرورت ہے, لیکن وہ مدد سینٹرل ایشین ریپبلکس آپ کو نہیں پرووائڈ کر سکتی. وہ مدد ہے وہ ملک آپ کو پرووائڈ کرے گا جو کہ اس وقت افغانستان کو ورچولی کنٹرول کر رہا ہے, یعنی چین کی آپ بات کر رہے ہیں, امریکہ کی بات کر رہے ہیں. طرف سے چین کی لازمی بات ہے ان کو. کوادریلیٹرل پروسیس جو ہے, میں اس کو جتنا بھی سوچوں, اور ہم نے یہ اس کو بہت اوپنلی اور بہت ایکسٹینسولی ڈیبیٹ کیا ہے, ہم فیل کرتے ہیں کہ وہ کوادریلیٹرل کور گروپ بنا تھا, وہ پاکستان نے تو نہیں اس کو نیگیٹ کیا. ابھی بڑے عرصے کے بعد جا کے مسقط میں پھر میٹنگ ہوئی تھی, اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی. وہ کوادریلیٹرل پروسیس جو تھا نا, وہ بہترین پروسیس ہے جس کے ذریعے آپ اس عمل کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اسی نقطے پر یہ بہترین پروسیس ہے. جنرل صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. مسلسل پاکستان کی طرف سے ایٹ ویریس فورم یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی بھی خواہش ہے کہ امریکہ افغانستان میں کامیاب ہو, وہاں امن آ سکے, وہاں پر سلامتی آ سکے, لیکن پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان کے انٹریسٹ پر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, پاکستان کے مفادات پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا. وہ کیا چیزیں ہیں پھر؟ بہت شکریہ جی. پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک ڈپلومیٹک سکسیس ہے جو سینٹرل ایشین کنٹریز کے آرمیز کے چیف بھی ادھر آئے ہیں, اور اگر یہ دائرہ پھیلتا رہا پولیٹیکل لیول پر بھی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے حق میں اچھا ہوگا. جتنے ریجنل ملک اس میں شامل ہو جائیں اتنا اچھا ہوگا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا وجہ, دیکھیں پاکستان یہ تو کہہ رہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن ہو,
اور امریکہ وہاں پر کامیاب ہو جائے، لیکن ساتھ پاکستان یہ بھی کہہ رہا ہے کہ امریکہ جس طریقے سے کامیاب ہونا چاہ رہا ہے شاید اس کے امکانات نہیں ہیں۔ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ یہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا وہاں سب لوگ موجود ہیں، میری بات سنیے، اور آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کیا افغانستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ بھائی افغانستان اس وقت ٹوٹا ہوا ملک ہے، اس کے مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں، اس کے مختلف زونز بنے ہوئے ہیں۔ آپ اگر اس وقت یونٹی گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کسی زمانے میں یونٹی گورنمنٹ الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی، آج یونٹی گورنمنٹ کا عمل دخل اثر رسوخ اگر آپ دیکھیں تو وہ پولیٹیکلی بالکل امریکہ کے انڈر ہے، اور را کے اس کے اوپر ہے، اور 30% سے علاقے کے اوپر اس کی عملداری نہیں ہے۔ تو آپ ایک 30% ملک سے بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال پاکستان جو یہ کہہ رہا ہے بار بار لیکن جنرل کہ آپ صاحب تمام لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ جس کو عالمی سطح پر ہم نے بھی ریکگنائز کیا ہے وہ تو ڈاکٹر اشرف غنی کی گورنمنٹ ہے، باقی تو سپلنٹر گروپس ہیں، باقی تو لوگ ہیں وارڈ لارڈز کہہ رہے ہیں، ڈرگز کا اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ جب بات کی جاتی ہے تو حکومتیں بات کرتی ہیں نا آپس میں۔ جی دیکھیں، اگر تو آپ یہ بات ڈاکٹر فیصل صاحب سے کر رہے ہوتے تو وہ تو جواب یہی دیتے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اصل میں زمینی حقیقت ایسے نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ میں تو ایک ریٹائرڈ فوجی ہوں، ٹھیٹھ سیدھی سی بات ہے، جب تک آپ باقی سٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پر نہیں لے کر آئیں گے، باتیں کرتے رہے، 100 باتیں کرتے رہے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور پاکستان میرے خیال اپنا یہ بیانیہ بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں جیسے باقی بھائی کہہ رہے ہیں چائنا شامل ہو جاتا ہے، ایران کے سٹیکس ادھر ہیں، ترکی کو آپ لے آئیں تب جا کے کوئی ریجنل ہوگا، لیکن یاد رکھیں آپ سب کو لے آئیں، اور جو افغانستان کے اندر اور میجر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نہ لے کر آئیں، یہ بات کبھی ہونے والی نہیں ہے۔ ہارٹ آف ایشیا میں ہارٹ آف ایشیا کی بہت ساری استنبول پروسیس کی بہت ساری میٹنگز ہوئیں، ان میں تو یہ سارے ریجنل ممالک شامل ہیں، ایران بھی ہے، ٹرکی بھی ہے، سینٹرل ایشین بھی ہیں، ایون انڈیا بھی ہے، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ میں افغانستان کے اندر کے سٹیک ہولڈرز کی بات کر رہا ہوں بھائی۔ آپ اب ریجن تو ٹھیک ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت یونٹی گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، آپ نے اسی سے بات کرنی ہے، لیکن میرے خیال میں اس وقت یونٹی گورنمنٹ پورے افغانستان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ ٹوٹا ہوا ملک ہے، بکھرا ہوا ملک ہے، اور لوگوں سے بات کرنی۔ آپ کا کیا خیال ہے مثال کے طور پہ کہ جو وہاں کے ڈرگ بیرنز ہیں، وہاں کے جو گن رنرز ہیں، وہ اس یونٹی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے؟ جو آپ کہتے ہیں جی ان سے بھی بات کر، وہ سارے اپنے اپنے انہوں نے فیفڈوم بنائے ہوئے ہیں، وہ چلا رہے ہیں۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور دیکھیے پاکستان ان کو کہہ رہا ہے ہم جی جن صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں ناظرین۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی ایشو کو ہم ذرا اور ڈائمینشن سے ڈسکس کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، یہ خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کابل گئے تھے، بہت بڑی میٹنگ ہوئی، مختلف ممالک کے آرمی چیفز وہاں پر موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی طرف سے ہم بار بار یہ سنتے ہیں کہ افغانستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے، پاکستان اس کو اپنے اندر اب اجازت نہیں دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے جب پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے؟ آپ بھی یہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر جی آپریشن رد الفساد، ضرب عضب ہوا، خیبر فور ہوا، اس کے بعد آرگنائزڈ پریزنس آف ٹیررسٹ یا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہیں، اور فیکچولی نہیں ہیں، اور نمبر آف ٹیررسٹ اٹیکس میں میسو کمی ہے، کمپیئر کیا جا سکتا ہے، فیکٹس جو ہیں وہ خود دے اسپیک فار دیم سیلوز۔ تو یہاں پہ تمام آپریشنز مکمل ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے اوپر حملے وہاں سے آ رہے ہیں، ہم یہ والی بات پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور پچھلے 20-25 دن مہینے میں 2 دفعہ کوئٹہ میں ہوا، پھر پشاور میں ہوا، تو یہ ضروری ہے۔ وہاں سگار کی رپورٹ ہے بی بی سی کی، آپ نے ابھی، وہ تو 70% سے اوپر تک کہتی ہے کہ ان گورنڈ ہے، 43%۔ جب یہ کہتے ہیں ہم کہ ہم اب پاکستان کے اندر یہ جنگ نہیں لڑنے کی اجازت دیں گے، تو ادھر سے کوئی ایسی ڈیمانڈز آتی ہیں، کوئی تھریٹس آتی ہیں کہ پاکستان کے اندر اب یہ جنگ لڑی جائے؟ میں تو سمپلی یہ نقطہ سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ ان کے یہ جو میں نے کہا تھا پچھلے سوال میں کہ جو کامن گراؤنڈ کی تلاش ہے، وہ کامن گراؤنڈ کی تلاش اسی نقطے کے راؤنڈ گھومتی ہے
کہ جی کون کون سے ایکشنز لیے جائیں دونوں ملکوں کی طرف سے. کچھ ان کی بھی ظاہر ریکوائرمنٹ ہوگی, تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے نا, اس کے ساتھ ہم ملیں گے اور کچھ ہماری ریکوائرمنٹ ہوگی. تو اس میں جب تک ہم کوئی کامن گراؤنڈ نہیں تلاش کر لیتے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور لاسٹنگ سولوشن چاہیے, بہت ضروری ہے جی. آپ اس کو حل کر لیں 1 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے نہیں. ہم چاہتے ہیں اس مسئلے کا مستقل حل ہو جو جا کے ہم امن اور اس سے رہ سکیں. جنرل صاحب بات کر رہے تھے تو آپ کا ڈس ایگریمنٹ رؤف حسن صاحب نظر آ رہا تھا, لیکن سگار رپورٹ آپ نے بھی یقیناً پڑھی. بی بی سی نے کہا, پہلے تو کہا گیا کہ 43% ایریا اور سو جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے افغان حکومت کی, لیکن بی بی سی ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, ریکگنائزڈ ہے, ان بائسڈ ہوتا ہے ہمیشہ. 70% افغان حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو پھر تو مفاہمت ہی ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے نا, کہ جو ریزسٹنگ فورسز ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں, افغان حکومت بھی بیٹھے, تب جا کے ایک امن آئے گا. فوجی حل اگر نکلنا ہوتا افغان مسئلے کا تو وہ تو 15 سال پہلے ہی نکل آتا. دیکھیے جو یہاں ڈاکٹر فیصل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جب آپ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کانڈکٹ آف ریلیشنز جو ہوتی ہے وہ میوچل ریکگنیشن آف میوچل ساورنٹی کی بیسس کے اوپر ہوتی ہے, اینڈ دیر از نو الٹرنیٹیو ٹو دیٹ. اور ہمیں آلٹرنیٹیو کریٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. افغانستان کے بہت سارے ایشوز جو ہیں پاکستان کے ساتھ, اس میں سے ایک فنڈامنٹل ایشو یہ رہا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں, اس کو برملا کہتے ہیں, کہ ہم نے ایکچولی ان کو کبھی ایک ساورن کنٹری کے طور کے اوپر نہیں مانا. میں نہیں کہتا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, لیکن شاید اس میں ایک لیول آف ریلیونس بنتی ہے. ہسٹوریکلی افغانستان کبھی بھی ایک یونیفائڈ اسٹیٹ نہیں رہا. خود امریکہ کتنی بار رؤف حسن صاحب کہہ چکا ہے کہ پاکستان اس مفاہمتی عمل کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے. دیکھیں میں آپ سے یعنی ان کی طرف سے بھی عرض ہے. حامد کرزئی نے یہاں پر ملا عبدالغنی برادر سمیت کو 37 طالبان رہا کروائے کہ ڈائلاگ کروائیں. آئی پیس کونسل کس لیے بنی تھی؟ میں اس پر آ رہا. دیکھیں ہسٹوریکلی افغانستان کبھی بھی ایک یونیفائڈ کنٹری نہیں رہا. ٹھیک ہے, وار لارڈز جو ہیں ان کا ایک رول سینچری سے وہاں رہا ہوا ہے. کابل کی حکومت جو ہے وہ کبھی بھی 100% ایون انڈر دا طالبان انہوں نے 100% ٹیریٹری کے اوپر کبھی رول نہیں کیا. یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے جس کو کہ ہمیں ریکگنائز کرنا پڑے گا. اب ان کے اندر جو ڈائسینٹنگ گروپس ہیں, طالبان از اے میجر ڈائسینٹنگ گروپ, اور بھی ہیں, ان کے ساتھ کس طریقے سے کانڈکٹ کرنا ہے تھیوریٹیکلی اینڈ آن دی بیسس آف ریکگنیشن آف میوچل ساورنٹی, یہ کام افغان حکومت کا ہے. ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں, جو پوائنٹ آپ کا میں کہہ رہا ہوں, جس کے بارے میں امریکہ بھی کہتا ہے, اور ہم لوگ بھی یہاں ڈیزائرس ہیں, ہمیں بھی خواہش مند ہیں کہ پاکستان اگر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے افغان پیس کے عمل میں تو پاکستان کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. کیونکہ جیسا کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کہا ہے, اس خطے میں امن اور پاکستان میں امن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ افغانستان میں امن قائم نہیں ہوگا. لیکن ہم اس مسئلے میں افغانستان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, ہم اس مسئلے میں ان کے ساتھ پارٹی نہیں بن سکتے. یہ ساورنٹی کے کسی پرنسپل کے مطابق نہیں ہوگا. ڈکٹیشن نہیں ہوگا. دیکھیں اس میں بہت ایشو بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نا, اسی نقطے پہ رہیے گا, اور یہ مائنڈ سیٹ ایک ڈسٹرکٹیو اسی نقطے پہ رہیے گا. جی جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا, اسی نقطے پہ آپ کی اپینین چاہیے تھی. جی پہلی بات تو یہ کہ جب آپ سوورنٹی کی بات کرتے ہیں نا, تو سوورنٹی کے کچھ اصول ہیں, کچھ حقائق ہوتے ہیں. سوورن وہ ہوتا ہے جس کا اپنے ملک کے اوپر عمل دخل ہو, جو لا بنا سکے, جو لا کو اس کا نفاذ کر سکے. اس لحاظ سے اس وقت جو افغان حکومت ہے وہ سوورن نہیں ہے, ایون بائی دی ڈیفینیشن, انٹرنیشنل ڈیفینیشن آف سوورنٹی. ایک بات تو یہ ہے. آپ وہ بات کر رہے تھے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم یہ جنگ ادھر نہیں آنے دیں گے, تو ہم بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور ایلیمنٹ کو اپنے سرزمین کے اوپر آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ بنیادی بات ہے, کیونکہ ایک چھپی ہوئی اس میں چیز ہو سکتی ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کامن وار ہے اس طریقے سے کہ وہ ادھر آ سکتے ہیں, ہم ادھر آ سکتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کل کو ہمیں یہ کہیں جی آپ ہماری مدد افغانستان میں آ کے کریں, اور یہ اس کے امکانات ہیں. اس لیے میرا پاکستان کا سٹینس بالکل پرنسپلڈ ہے, بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنا علاقہ صاف کیا ہے اور ہم یہ کرتے رہیں گے, اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنا علاقہ صاف کریں. جنرل صاحب مجھے بریک لینا ہے, ناظرین شارپ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ آج کے اس اجلاس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ انڈیا کی طرف سے ایک بار پھر تھریٹننگ ٹون آ رہی ہے, اس پہ بھی مہمانوں کی رائے لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کابل گئے تھے. وہاں پر مختلف ممالک کے مسلح افواج کے سربراہان آئے تھے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کی سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے. السلام علیکم میڈم.
जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। आप सेनेट का इलेक्शन लड़ रही हैं और हम तवक्को भी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आप सेनेट में आएंगी, लेकिन आपको ज़हमत इसलिए दी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। काबुल में आज मुख्तलिफ ममालिक के मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का इजलास हुआ। कॉन्टेक्स्ट यकीनन अफगान अमन और सलामती था। आर्मी चीफ ने वहाँ पर कहा कि खित्ते मुश्तरका तौर पर डेवलप किया करते हैं, इंडिविजुअल कंट्रीज डेवलप नहीं हुआ करते। पाकिस्तान भी यही चाहता है। सी पैक के हवाले से बार बार कहा जाता है कि खित्ते की फेट चेंजर है ये प्रोजेक्ट, ये मंसूबा, ये स्कीम, व्हाटएवर। ये फरमाइए खित्ता कैसे डेवलप करेगा? अफगानिस्तान में प्रॉब्लम, पाक भारत प्रॉब्लम, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? देखिए शौकत साहब, ये एक मानना जाना फैक्ट है। एक सदियों से किसी भी खित्ते की, किसी भी मुल्क की अगर हम एग्जाम्पल उठा के देख लें, खित्ते सिर्फ डेवलप करते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट की बेसिस पे, बजाय कि इसके कि म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट हो और एक दूसरे के अच्छे इक़दामात को भी बुरी नज़र से देखा जाए और हमेशा सोचा जाए कि कौन किस तरह हमें ख़राब करने के लिए या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, बजाय इसके कि हम कैसे एक दूसरे को म्यूचुअली फ़ायदा दे सकते हैं। लेकिन हम हमेशा कहते हैं विन विन सिचुएशन होती हैं। पूरी दुनिया में जिस खित्ते ने प्रॉस्पर किया है, बेशक वो आप यूरोपियन यूनियन को देख लें, बेशक आप जीसीसी कंट्रीज को देख लें, बेशक आप नाफ्टा के जरिए पूरा नॉर्थ अमेरिका को देख लें, पूरे खित्ते ने आपस में कोऑपरेट करके आगे बढ़े हैं। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे खित्ते में एक एनमिटी की, एनिमोसिटी की, हॉस्टिलिटी की फिजा जारी रही है। और उससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि इंडिया, जो कि एक जनरली सेक्युलर इंक्लाइंड फॉरवर्ड लुकिंग इंडिया कांग्रेस के जमाने में रहा था, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आके यकीनन इंडिया का पूरा नेचर ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लेकिन हमें इससे दरकार नहीं होना चाहिए कि कौन कौन इस खित्ते में क्या क्या गलतियां कर रहा है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हम दूसरों की गलतियों के ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं और इस पर कम फोकस करते हैं कि पाकिस्तान अपना बिहेवियर किस तरह करके दूसरों की गलतियों, कोताहियों को ओवरलुक करके अपनी अच्छाइयों को, सही पॉलिसी को, सही सिमत को दूसरों को दिखा के उनको भी अपनी तरफ ले आए, बजाय इसके कि हम उनकी तरफ झुकना और या उनकी गलतियों को बढ़ावा दें और हम खुद भी वो गलतियां करना शुरू कर दें। तो इस सारे पूरे लंबे लेक्चर का मकसद ये था कि जी, जो अफगानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी या अमन की जरूरत जो है, वो यूएसए को या यूके को या इवन बाकी अरब ममालिक को बहुत कम है बनिस्बत पाकिस्तान की ये एक नेसेसिटी है, पाकिस्तान के लिए एक नीड है, पाकिस्तान की ये एक जरूरत है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अफगान गवर्नमेंट को बायलैटरल तौर पे और अफगान नेशन को बायलैटरल तौर पे, वाशिंगटन डीसी के थ्रू नहीं, लंदन के थ्रू नहीं, इवन रियाद के थ्रू नहीं, बायलैटरल तौर पे हम उनको, जो उनके सारे हमारे ऊपर शक व शुबात रहे हैं जो सदियों पुराने हैं, उनको दूर करने में अपना कोई भी कुव्वत कम ना छोड़ें। हम जो कुछ कर सकते हैं, आप देखें कि अभी लेकिन मैडम, हाँ, ये फरमाइए कि जितने हम पुरखलूस हों, जितने रहें, बन जाएं, लेकिन अफगानिस्तान में और स्टेक होल्डर्स भी हैं। अमेरिका बैठा है, उसकी अफवाज मौजूद हैं, इंडिया का रोल अमेरिका खुद कह रहा है वहां पर ज्यादा हो। तो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो तो बनता है, हमारी सिंसेरिटी अपनी जगह पे, बट जब एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस वहां पर मौजूद होंगी, वो अब भी, फॉर एग्जांपल अमेरिका तो अफगान प्रिज्म के थ्रू हमें देख रहा है, वो कभी इंडिपेंडेंट पाक यूएस रिलेशनशिप हुआ करता होगा, लेकिन आजकल हमें नहीं लगता, हर चीज काबुल के प्रिज्म से देखी जा रही है अमेरिका में। देखिए शौकत साहब, ये आपने खुद कितने मजे की बात कर दी, कितनी इंटरेस्टिंग आपने ये बात कर दी कि आज पाकिस्तान के यूएस के रिलेशन अफगान प्रिज्म से देखे जा रहे हैं। ये क्यों हुआ है? मेरे नजर में ये इसलिए हुआ है क्योंकि कई दहाइयों में पाकिस्तान ने ये चाहा है और पाकिस्तानी पॉलिसी ने ये करने की कोशिश की गई है कि हमारे सारे रीजनल रिलेशंस, बेशक वो काबुल के साथ हों, बेशक वो न्यू दिल्ली के साथ हों, बेशक वो तेहरान के साथ हों, वो वॉशिंगटन की प्रिज्म से देखे जाएं। तो ये वाली पॉलिसी काम नहीं की। तो वो जो हम राय रास्त अपने रीजन के अंदर रोल अदा करने की कोशिश करते हैं, वो गलत होता है। हमें डायरेक्ट रोल
بتایا گیا جانا گیا اسٹیٹڈ آبجیکٹو اپنا بتا کے وہ کرنا چاہیے. جو آپ نے کہا کہ جی کیسے اگر ہم اچھے رہ گئے تو باقی سارے تو غلط ہی کریں. دیکھیں ایز سمون جس نے پاکستان کے فارن آفس کو پچھلے نہیں بلکہ بہت مطلب 2013 تک کوئی 2-2.5 سال مینیج کیا, میں آپ کو یہ بڑے اثر کے ساتھ اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بتا سکتی ہوں کہ اگر آپ اپنا بیہیویئر چینج کریں اور اگر آپ اپنا نیریٹو چینج کریں اور ڈھیٹ بن کے اس کے اوپر کھڑے رہیں, جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ریجنل پیوٹ کا نیریٹو فار انسٹنس دیا تھا, تو بے شک دوسری طرف سے آپ کو غلط بیانیاں آ رہی ہوں, غلط گالیاں آ رہی ہوں, دوسری طرف سے بہت اوورٹ اینڈ دوسرا ایکشن آپ کے خلاف ہو رہا ہو, دنیا اس کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ ملک بھی اس کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ آپ کی طرف جھکنا شروع کر دیتا ہے. بہت شکریہ سابق وزیر خارجہ پاکستان حنا ربانی خر صاحبہ, آپ نے وقت دیا. کلیکٹیو اپروچ ہو, کلیکٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, لیکن یہاں فریگمنٹیشن ہے خطے میں. ایک خواہش تو پاکستان کی ہے, آج آرمی چیف نے کہہ دیا کہ خطہ ہی ترقی کرتا ہے, انڈیویجول کنٹریز نہیں کرتے. لیکن جو کچھ بھارت کر رہا ہے, مثلا یہ سنجواں کیمپ والا واقعہ ہوا ہے, 2 دن سے مسلسل ایک لفظی گولہ باری کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف, کیا کہیں گے آپ, کس حد تک پھر یہ معاون ثابت ہوگی؟ یہ خطے کا جو بنیادی مسئلہ ہے, یہ ہم امریکیوں کو بھی بتاتے ہیں, یہ ہم ساری دنیا کو بتاتے ہیں اور اس پہ ہم قائم ہیں, وہ جموں و کشمیر کا. جب تک مسئلہ جموں و کشمیر حل نہیں ہو جاتا, یہ باقی چیزیں جو ہیں یہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. اس کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں جس کے تحت کشمیری عوام کو حق رائے دہی ملنا ہے, اور اس کے بعد آپ اس پہ آگے چل سکتے ہیں. اگر نہیں تو جو کیمپ والا واقعہ ہے کہ ابھی واقعہ جاری ہے اور ہم پہ الزام لگا دیا گیا ہے, ابھی واقعہ چل رہا ہے, یہ ہندوستان کی ایک عادت بن گئی ہے. عادت بنی ہے, اڑی کا واقعہ ہوا ایسے ہوا, بعد میں پروو نہیں ہوا, پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا ایسے ہی ہوا تھا. اس کا جب تک ان کا ایک نی جرک ریئیکشن ہے, ڈومیسٹک ان کے ایشوز ہیں. پیچھے آپ نے دیکھا جب گجرات کا الیکشن تھا تو ہمارے سفیر صاحب کی ایک ملاقات یا ہمارے فارمر فارن منسٹر کی ایک ملاقات سے انہوں نے کہا کہ سارا الیکشن بدل جائے گا. اس حد تک وہ چلے گئے کہ ہمیں ایک سرکاری سٹیٹمنٹ ایشو کرنی پڑی کہ جناب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کا اندرونی معاملہ ہے, آپ اس کو ہینڈل کریں. اچھی کارکردگی آپ کو الیکشن جتوائے گی, یہی آپ نے کہا. ہاں بالکل ہم نے اس پہ بھی شور مچا تھا. ہم نے صرف یہ کام, کسی اندرونی معاملے میں جانا نہیں چاہتے. ہماری خواہش یہی ہے, اور یہی والی بات میں تھوڑا سا اس سے کرتے ہوئے جو 21 اگست کی ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی امریکہ نے دی ہے, ان کو بھی ہم نے یہی کہا ہے, اور میں وہاں موجود تھا, کہ جو بنیادی مسئلہ خطے میں ہے وہ جموں و کشمیر کا ہے. ہم اس کو وش اوے نہیں کر سکتے. اس وجہ سے حل ہوگا تو آپ آگے چلیں گے. رؤف صاحب, یہ سپرٹ پاکستان کی ہے اور یقیناً پاکستان کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز یہی سپرٹ رکھتے ہیں کہ خطہ کلیکٹیولی ترقی کرے, آگے بڑھے, اور آرمی چیف نے آج اتنے بڑے فورم پہ کہہ دیا. لیکن رکاوٹیں تو بہت ہیں, آپ کے سامنے رکاوٹیں ہیں. یہاں تو پراکسیز چل رہی ہیں, یہاں انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کو سکیوز کرے, وہاں افغانستان میں بیٹھ جائے. پھر یہ ایک خواب ہی رہے گا, کبھی تعبیر ہوگی, کبھی حقیقت بنے گی. دیکھیے میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی وہ کہا ہے, میں نے بھی وہ بات کی ہے, اور فارمر فارن منسٹر نے بھی وہی بات کی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بائی لیٹرل کانٹیکٹ جو ہے وہی سب سے زیادہ ایفیکٹو اور ریلیونٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے. یہ جو باقی ریجنل اپروچ ہے وہ ایک سپلیمنٹری اپروچ ہوتی ہے, وہ ہیلپ کر سکتے ہیں, وہ ایکچولی آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتے. تو ہمیں کانسنٹریٹ ویدر اٹ. لیکن فارمر فارن منسٹر صاحبہ نے بھی کہا ہے افغان حکومت اینڈ افغان پیپل, واضح طور پر انہوں نے بات نہیں بات انہوں نے جو کی ہے وہ سمپل یہ کی ہے جی کہ آپ کو کوشش کرتے رہنا چاہیے, اینڈ ان ڈیو کورس آف ٹائم یہ کوشش کامیاب ہو جائے گی. اور یہ میں بالکل اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. کیا کرے پاکستان آپ کے سامنے حالات ہیں, ایک کیمپ پہ اٹیک ہوا, ابھی تحقیقات ہوئی نہیں, پاکستان کے گلے میں ڈال دیا گیا. دیکھیں وہ 2 ٹیک اویز ہیں, میں آپ کو بتاؤں. ابھی ایک کتاب آئی ہے, ابھی ریسنٹلی کتاب آئی ہے, ایلیس ڈیوڈسن ہے, وہ انہوں نے ایک کتاب ایلیس کرتے ہیں یا ایلیس کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں, یہ 26/11 کے بارے میں آئی ہیں. 2 چیزیں میں بہت امپورٹنٹ ہے, میں چونکہ باقی بات تو ڈاکٹر صاحب نے کر لی, میں آپ کو ایک اور تھوڑا سا ذرا اس کا ایک ادر ڈیمینشن دے سکتا ہوں. اس کتاب میں انہوں نے جو 26/11 کا نیریٹو ہے نا, اس کو انہوں نے جسٹ تھرون اٹ ٹو پیسز بیسیکلی, اور وہ اس نے ریسرچ کی ہے جو سپریم کورٹ میں جس طریقے سے کیس کو پریزنٹ کیا گیا اور اس کو فالو کر کے اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو انالائز کیا ہے کہ یہ ایک فلاڈ کیس تھا, فلاڈ اپروچ تھی, اور فلاڈ جو تھا.
दूसरी जो मैं फैक्टर को हाईलाइट करना चाह रहा हूं वो कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर से जो आवाजें आ रही हैं इस वक्त, देखिए रिसेंटली दो आवाज तो पाकिस्तान में है ना, मानीशर का IRG आए हुए हैं पाकिस्तान। मैं आपको कहता हूं, देखिए राहुल गांधी ने कहा है कि जी उसने रिस्पॉन्सिबल गर्दाना है मोदी साहब को फॉर लूजिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। महबूबा मुफ्ती जो कि चीफ मिनिस्टर हैं इंडियन कश्मीर की, उन्होंने कहा है कि जी वी हैव टू टॉक टू पाकिस्तान। सो इंडिया की तो एक स्टैंडिंग कमेटी जो बनी थी पार्लियामान की, उसने भी ये रिकमेंडेशन दी है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि एक्यूजेशंस उनकी भी हैं हमारे ऊपर, हमारी उनके ऊपर हैं, लेकिन हमारी अप्रोच हिंदुस्तान हो या अफगानिस्तान हो या यूएस हो या कोई और हो, हमारी बेसिक फंडामेंटल अप्रोच जो है वो बायलैटरल होनी पड़ेगी। बाकी कंट्रीज जो हैं वो उसमें हेल्प करेंगे। इधर ही रुकिए जनरल साहब, आपकी तरफ आऊंगा। साबिक वजीर खारजा कह रही थी कि पाकिस्तान को स्टिक करना चाहिए अपने इनिशिएटिव पे, अपने प्रिंसिपल पे, बाकी जो मर्जी कहते रहें। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कि रीजन मुश्तरका तौर पर डेवलप होता है, इंडिविजुअल कंट्रीज कभी डेवलप नहीं होते अकेले? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल जो वो कहना चाह रही थी उसमें जो बात समझने वाली वो ये है कि जो हमारे इंटरेस्ट्स हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए और उनको हमें परसू करते रहना चाहिए। और ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि डिप्लोमेटिकली जो नॉर्म्स हैं, जो एक्सेप्टेबल नॉर्म्स हैं, उनके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन मैं ये बार बार जो कह रहा हूँ कि कोई ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। नहीं, आप दो तीन बातें आप कर लीजिए। पहली बात तो ये है कि मैं भी यहाँ लिस्ट नहीं करूँगा, बैठे हुए हैं डॉक्टर फैसल साहब, आप यहाँ पर इस खित्ते में अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उनको लिस्ट कर लीजिए, इस खित्ते में जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनको लिस्ट कर लीजिए। आपको नजर आएगा कि हमारे कुछ वाइटल इंटरेस्ट हैं जो उनके पेरिफेरल या मिड लेवल के इंटरेस्ट उनको क्रॉस कर रहे हैं। यानी कि कोई ओवरलैपिंग चीज तलाश करके तो मुझे बता दें कि भी मसलन चीन के मुकाबले में उनको एक बड़ी मार्केट चाहिए, एक बड़ी मंडी चाहिए, एक बड़ा मुल्क चाहिए, वो भारत उनको नजर आ गया है। उसमें हमारा इंटरेस्ट और अमेरिका का इंटरेस्ट कहां सिंक्रोनाइज हो रहा है? अभी जो अमेरिका ने अपनी नई स्ट्रेटजी जिसका ऐलान किया, जो ये ढकी छुपी बात नहीं, वो जो रऊफ साहब जिस किताब की बात कर रहे थे ना, वो बिट्रेयल ऑफ इंडिया की किताब है, अब तो वहां से भी अच्छा उनके जो इंटरेस्ट है ना अमेरिका के, जिसका उन्होंने जिक्र कर दिया है, चीन, रूस, सीपैक, ईरानी जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, उनको कश्मीर वश्मीर से किसी चीज से कोई चीज नहीं है। अच्छा, फिर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब हम कहते हैं अफगान लेड, अफगान ओन्ड सोल्यूशन कहते हैं ना, और ये बिल्कुल सही बात है, अमेरिका वहां से हजारों मील से आके वहां मौजूद है, हिंदुस्तान हमारे ऊपर से हॉप करके वहां मौजूद है, ईरान उसके स्टेक वहां पे मौजूद है। ये जो नेबर है पाकिस्तान बेचारा, ये नसीहत हमारे लिए रह गई है। तो बात ये है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो जमीनी हकायक है वो इस चीज के मुतकाजी हैं कि आप अफगान तालिबान और जो बाकी वहां के स्टेक होल्डर हैं उनको शामिल करें, वरना आप करते रहे बात। देखें, मैं तो इस चीज का बहुत शुक्रिया जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर फैसल साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। रऊफ हसन साहब बहुत शुक्रिया। और नादरीन, साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इस खुसूसी प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।